نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و صفات کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما راز کے کل جہاں دے واسطے آنگین بے شمار بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام
سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا 15واں سپارہ ہے۔ سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل اور اس سورہ مبارکہ دی آیات مبارکہ 23 اور 24 دو آیات مبارکہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام تے انسان دے واسطے اس کائنات دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو بعد جو عظیم ہستیاں، جو قابل احترام ہستیاں، قابل اعتماد ہستیاں اور قابل رشک ہستیاں نے اور والدین دی ہستی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تواڈے رب نے یہ فیصلہ فرما دیتا ہے، حکم جاری فرما دیتا ہے کہ تسی او دے سوا کسی دی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور دوسرا حکم یہ ہے، دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے والدین دے نال احسان اور نیکی کرو۔ اگر انہاں چوں ایک یا دووے بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان تو ایسی عمر دے اندر انہاں نو اف تک نہ کھو اور نہ ہی انہاں نو چھڑکو اور انہاں دواں دے نال بڑی ہی نرمی دے نال گفتگو کرو۔ عاجزی، رحمت اور انکساری دے پہلو انہاں دے واسطے ہمیشہ بچھا کے رکھو اور اپنے اللہ دے سامنے یہ دعا کریا کرو کہ اے میرے رب انہاں دواں تے اسی طرح رحم فرما جس طرح نہ بچپن دے اندر میری پرورش کیتی ہے۔ انسان دے واسطے والدین دے مقام، والدین دی عزت اور احترام نو سمجھن دے واسطے اگر انسان سمجھنا چاہے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ رب العالمین نے اپنی بندگی دے نال والدین دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اپنی توحید، اپنی وحدانیت اور الوہیت دے نال اللہ رب العالمین نے جو دوسرا مقام عطا فرمایا ہے وہ والدین دا مقام ہے۔ تو والدین دیاں عظیم ہستیاں انسان دے واسطے بہت بڑی نعمت نے۔ آج انسان والدین دے متعلق افراد و تفریح کا شکار ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے ماں دے مقام کو اس حد تک بڑھا دیتا کہ شاید باپ دا کوئی مقام نہیں ہے، شاید باپ دی کوئی عزت نہیں ہے، باپ دا کوئی رتبہ نہیں ہے، اور کچھ لوگ ویسے ہی والدین دی ہستیاں تو دور ہو چکے ہیں، جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اکثر مقامات جتھے بھی ذکر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والد اور والدہ دونوں دا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اگرچہ بعض معاملات دے اندر والدہ دی فوقیت ہے، بعض معاملات دے اندر والد دی فوقیت ہے، بہرحال مجموعی طور پہ دوویں ہستیاں عظیم احترام دے قابل نے، اور دواں ہستیاں دے درمیان اعتماد اور احترام دی فضا جڑی ہے انسان نو قائم رکھنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت دے نال، اپنی بندگی دے نال والدین
دا احترام جڑا ہے وہ لازم قرار دیتا ہے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سوال کیتا کہ ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نو سب نال زیادہ محبوب پیارا عمل کیڑا ہے؟ کیڑا عمل اللہ رب العالمین نو زیادہ محبوب ہے؟ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے اندر فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز نو وقت دے اتے ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا سوال کرتے ہیں، ثم ایون، اے اللہ دے وسلم پھر کیڑا عمل اللہ رب العالمین نو زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین دے نال احسان اور نیکی کرنا اللہ نو سب تو زیادہ اور محبوب عمل ہے۔ فرمایا ثم ایون، پھر کیڑا؟ آپ نے فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ رب العالمین دے رستے دے اندر جہاد کرنا۔ اے ایسے عمل نے جڑے رب العالمین نو تمام اعمال نو زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل نے۔ تو گویا جس طرح نماز اللہ دے محبوب ہے، جہاد جس طرح اللہ رب العالمین نو محبوب ہے، اسی طرح والدین دے نال نیکی کرنا، احسان کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین دے محبوب اعمال دے اندر شامل ہے۔ اور اسی ہی چیز نو مد نظر رکھدے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ رب العالمین نے تواڈے تے ماواں دی نافرمانی نو حرام قرار دے دیتا ہے۔ والدین دی نافرمانی حرام ہے۔ اگر انسان ذوق کرے تو یہ معاملات انسان دے بہت دور تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن چونکہ ایک چیز دی اہمیت انسان ناواقف ہے، اللہ رب العالمین نے لفظ حرمت استعمال کیتا ہے، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، کہ اللہ نے دوڑے تے ماواں دیاں نافرمانیاں حرام قرار دے دیتی ہیں۔ جس طرح سور دا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح والدین دی نافرمانی بھی حرام ہے۔ گوشت کھان واسطے کوئی تیار نہیں ہوئے گا کیونکہ سور دا گوشت حرام ہے، مگر شاید انسان ساری عمر والدین دی نافرمانی کرتا چلا جائے۔ حرام چیزاں دے قریب شاید انسان نہ جائے، مگر دوسری طرف والدین دی نافرمانی تو انسان باز نہیں ہوتا۔ تو والدین دی نافرمانی بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، صحیح بخاری، مسلم اور ترمذی دی روایت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے، الا انبئکم باکبر الکبائر، اور لوگوں کیا میں تانوں نہ دساں کہ سب تو بڑے بڑے گناہ کیڑے نے؟ کبیرہ گناہاں دے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات دہرا کے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے نال شرک کرنا کبیرہ گناہ۔ اسی طریقے سے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین دی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہاں دے اندر شامل ہے۔ اور کبیرہ گناہ ایسا ہے جڑا توبہ دے بغیر انسان دے واسطے معافی دا رستہ کوئی نہیں۔ جس طرح شرک جرم ہے،
اسی طرح والدین دی نافرمانی جرم ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے ایک پاسے اپنی بندگی دا حکم دیتا ہے، دوسرے پاسے اللہ رب العالمین نے والدین دے نال احسان دا حکم فرمایا، اور دوسری طرف اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے نال شرک کرنے نو کبیرہ گناہ دے اندر شامل فرمایا ہے. اسی طرح والدین دی نافرمانی نو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کبیرہ گناہ دے اندر شامل فرمایا. اور اتنا عظیم گناہ ہے، صرف گناہ ہی نہیں بلکہ والدین دی نافرمانی دنیا دے اتے انسان دے واسطے بہت بڑا عذاب دا سبب ہے. انسان دے واسطے اللہ رب العالمین دی رحمت دی تو دوری دا سبب ہے، رزق دی کمی دا سبب ہے، انسان دی عمر دی کمی یعنی زندگی دا اچھا نہ گزرنا یہ دا سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین بد نصیب ایسے لوگ نے جنہاں وال اللہ رب العالمین قیامت دن نہیں ویکھن گے. وہ دن وڈا بد نصیب کیڑا انسان ہو سکتا ہے جس انسان دی طرف اللہ رب العالمین قیامت والے دن ویکھنا بھی گوارا نہ کرے. دنیا دے انسان ہو جن بہت زیادہ نفرت ہوندی، نفرت دی حد ہو جاتی ہے، انسان وہ دے چہرے وال ویکھنا گوارا نہیں کرتا. جدے تے انتہائی زیادہ غصہ ہوئے انہوں آندے میری اکھاں تو دور ہو جا، میرے سامنے نہ آویا کر. تو یہ غصے دی گویا انتہائی. فرمایا اونا تین بد نصیباں دے اندر ایک ہے وآق والدیہ، جڑا اپنے والدین دا نافرمان ہے. اپنے والدین دی نافرمانی کرنے والا اللہ والے طرف قیامت والے دن دیکھے گا بھی نہیں. اسی طرح دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، تین بد نصیب ایسے لوگ نے جنہاں تے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے کہ کسی شکل دے اندر بھی وہ جنت دے اندر داخل نہیں ہون گے. انہوں نے اندر فرمایا کہ وآق والدیہ، اپنے والدین دا نافرمان. والدین دا نافرمان. اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ دے اندر بڑی سختی دے نال، سخت الفاظ دے نال والدین دے نافرمان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے. اور اس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ انسان ملعون ہے جڑا انسان اپنے والدین کو گالاں دین والا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندہ اپنے والدین کو کس طرح گالاں دے سکتا ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی انسان اپنے والدین کو برا بلا کے؟ یہ تو صحابہ دا دور سی جنہوں نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول علم حاصل کیتا، تربیت حاصل کیتی. اس واسطے انہوں لوگوں نے تعجب کیتا کہ کس طرح ممکن ہے کہ والدین دا نافرمان ہوئے، والدین کو گالاں دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسب الرجل اباہ فیسب اباہ، ایک بندہ دوسرے دے والدین کو برا بلا آخدا ہے، گالاں کڈدا ہے، جواب دے اندر او دے والدین کو برا بلا آخدا ہے، گویا اے انسان نے او دے دوسرے انسان دے والدین کو گالاں کٹ کے اپنے والدین دے واسطے گالاں کڈیاں. تو فرمایا ایسا انسان بھی بہت برا ہے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بہت پیارے صحابی، یمن دی طرف آپ نے امیر بنا کے بھیجا.
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں تقریباً 10 کلمات دی وصیت فرمائی، 10 کلمات دی وصیت فرمائی، اور انہاں دے اندروں ایک وصیت یہ فرمائی کہ ولا تعقن والدیک، کہ اپنے والدین دی نافرمانی نہ کریں، اپنے والدین دے سامنے اف نہ آکھیں۔ اجے دا تھوڑا سا دوسرا پہلو انسان دے ذہن دے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر والدین تنگ کرن، والدین پریشان کرن، تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب اگلے جملے دے اندر ارشاد فرمایا وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے والدین دی نافرمانی نہ کری، پاویں تیرے والدین تینوں گھروں کڈ دین، تیری اولاد تیرے کو لے لین، تینوں گھروں کڈ دین، تیرا مال تیرے کو لے لین، اپنی اولاد نو چھڈنا گوارا کر لیں، مال نو چھڈنا گوارا کر لیں، مگر اپنے والدین کے سامنے اف نہ کریں، والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ اج جھگڑا ہی ایسے چیز ہے، جدو بیٹا جوان ہو جاتا ہے اور اپنی محنت مزدوری شروع کر دیتا ہے، اس وقت پھر والدین کے سارے احسانات بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میری اس کمائی دے پیچھے میری ماں دی محبت ہے، میری ماں دا پیار ہے، میرے باپ دی محنت مزدوری ہے، جنہیں میری تعلیم دا بندوبست کیتا، میں چلن دے قابل نہیں سا، میرے ماں باپ نے میری انگلیاں پھڑ کے مجھے چلانا سکھایا، میں بول نہیں سکتا، میری ماں نے مجھے بولنا سکھایا، میں اپنے آپ کو صاف نہیں تھا رکھ سکتا، ماں دن دے اندر کئی دفعہ میرے جسم دی صفائی کر دی سی، میں کھانا نہیں سا کھا سکتا، ماں لقمے نو چبا کے اپنے منہ دے اندر، میرے منہ دے اندر لقمہ رکھ دی سی، میری ماں ساری رات میرے واسطے جاگ دی سی، بیدار رہندی سی، باپ میرا سارا دن دھوپ دے اندر، گرمی دے اندر، سردی دے اندر محنت مزدوری کر کے مشقت کرتا سی، یہ سارے معاملات انسان بھول جاتا ہے۔ میں کئی دفعہ والد نو آواز دینا سا، ابو جی، مینوں جواب ملتا سی جی، ماں نو بلانا سا بغیر کسی گل دے، بغیر کسی وجہ دے، میری ماں ایک دفعہ بلانا سا 10 دفعہ جی جی کر دی سی، لیکن اج جس وقت جوان ہویا، باپ نے ایک دفعہ آواز دیتی، 2 دفعہ آواز دیتی، یہ نظریں بدل گئیاں، یہ سوچ بدل گئی، یہ گفتگو دے انداز بدل گئے، یہ طور طریقے بدل گئے، انہیں سمجھا کہ شاید میں دنیا تے پہلی دفعہ میں ہی کمائی کر رہا، اپنے والد کی ساری محنت نو بھول جاتا ہے، ماں کی ساری عمر کی خدمت نو بھول جاتا ہے، اور پھر سمجھتا ہے کہ میرے نال سمجھدار کوئی نہیں، عقل مند کوئی نہیں، جس وقت یہ سہارا کوئی نہیں سی، ماں باپ نے انہوں سہارا دیتا، اور جس وقت والدین نو سہارے دی ضرورت سی، انہیں والدین نو بے سہارا کر دیتا، انہیں والدین نو بے سہارا کر دیتا، اور زندگی اس طرح گزرتی چلی گئی، والدین دی نافرمانی دی اندر، والدہ دی نافرمانی دی اندر، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ دی رضا والدین دی رضامندی دی اندر ہے، رب راضی ہے اس شکل دے اندر جس شکل دے اندر والدین راضی نے، اگر والدین راضی نہیں تو پھر یاد رکھو انسان دا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، انسان دے واسطے کوئی بھی عمل نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا،
حضرت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک صحابی ہے، صحیح مسند دی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے، آ کے آندے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی گواہی پیش کرنا، میں نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا، زکوٰۃ بھی دینا وا، میرے واسطے کی ہے؟ کیا میرے واسطے کوئی اجر ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزے رکھن والا، زکوٰۃ دین والا کل قیامت دے دن نبیاں دے نال ہوئے گا، شہیداں دے نال ہوئے گا، صالحین دے نال ہوئے گا۔ اور انی بات کر کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، فرمایا ما لم یعق والدیہ، لیکن شرط یہ ہے کہ والدین دا نافرمان نہ ہوئے، والدین دا نافرمان نہ ہوئے، اور اگر والدین دا نافرمان ہوئے، والدین دا نافرمان ہوئے تو ایسی شکل دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، تین بد نصیب لوگ ایسے نے جنہ دا کوئی بھی عمل اللہ قبول نہیں فرماتے، تین بندے ایسے جنہ دا اللہ کوئی بھی عمل قبول نہیں فرماندے، انہاں تو سب تو پہلا فرمایا آق والدیہ، والدین دا نافرمان، وہ دا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح فرمایا تقدیر دا انکار کرنے والا، اس طرح کسی دے نال نیکی کر کے احسان جتلان والا، فرمایا انہاں تیناں قسم دے بندیاں دا اللہ کوئی بھی عمل قبول نہیں فرماندے۔ تو انسان ذرا سوچے کہ والدین دی اطاعت دے بغیر انسان دی کوئی زندگی نہیں ہے، جس طرح اللہ دی بندگی دے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، اسی طرح والدین دی فرما برداری دے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ جس طرح شرک کرن دے نال انسان دے تمام اعمال تباہ و برباد ہو جاندے نے، اسی طرح والدین دی نافرمانی کرن دے نال انسان دے تمام اعمال تباہ و برباد ہو جاندے نے، حتیٰ کہ والدین دے نافرمان نو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جڑے بندے دا آخری کلمہ، آخری کلام موت دے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ہوئے، فرمایا وہ بندہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک بندہ آیا، آ کے عرض کر دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ ایک بیمار ہے، زندگی دے آخری لمحات نے، اور تہاڈا فرمان یہ ہے کہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جدو ویکھو کہ انسان دی زندگی دے آخری لمحات نے، انہوں لا الہ الا اللہ دی تلقین کرو، او دے کول بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھو کہ شاید وہ سن کے پڑھ لے اور او دے واسطے زندگی دے اندر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ بن جائے اور دی نجات دا ذریعہ بن جائے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دے کو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن وہ زبان تو ادا نہیں کر سکتا، ہوش بھی ہے، بات نو سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، گل بات بھی کرتا ہے، مگر کلمہ ادا نہیں کر رہا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بندہ وہ نمازی ہے؟
کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ وسلم بندہ نماز پڑھنے والا ہے۔ اللہ کے رسول وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی نال چلے گئے، جا کے دیکھیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، بھئی پڑھ لا الہ الا اللہ، نہیں پڑھ سکتا۔ آندہ یا رسول اللہ میری زبان تو نہیں چڑھ رہا، پڑھ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیتا احی امہا، کیا دی ماں زندہ ہے؟ کول بیٹھن والے نے جواب دیتا ہاں یا رسول وسلم ماں دی زندہ ہے لیکن ناراض ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور کیا کہ تو اپنے بیٹے نو معاف کر دے۔ کہنے لگی میں کس طرح معاف کرا، انہوں نے مینوں بڑا ستایا، بڑا تنگ کیتا ہے، اور اس طرح دی کلمات۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دس اگر بہت بڑی آگ اکٹھی کر کے تیرے سکھاں دے سامنے انہوں آگ دے اندر سٹیا جائے، ایک پاسے آگ ہوئے دوسرے پاسے تو کھڑی ہوئے، اور ایک کیا جائے کہ اگر تو سفارش کرے گی تو اسی انہوں آگ دے اندر نہیں سٹ دے، اگر تو سفارش نہیں کر دی تو اسی انہوں آگ دے اندر سٹ دینے ہاں۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میں تے پھر بھی ماں ہوں، میں تے برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا پھر انہوں معاف کر دے۔ ماں کہتی ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں انہوں معاف کر دیتا ہے۔ میں اس معافی دے ہوتے تو آنوں اللہ رب العالمین دی ذات اور محمد الرسول اللہ نو گواہ بنا کے اے آنی ہے کہ یا رسول اللہ میں انہوں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے لڑکے پڑھ لا الہ الا اللہ، زبان تو کلمہ جاری ہویا اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی دے اندر دیکھ دے ہوگے آخری لمحات دے اندر چاہتے ہیں کہ سانو موت آ جائے مگر موت نہیں آتی۔ عزیز و اقارب بھی چاہتے ہیں کہ موت آ جائے مگر موت نہیں آتی۔ موت کی سختی دے اندر اضافے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان خود مجبور ہو جاتا ہے، بالآخر اللہ دے کولوں یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ کم از کم میری روح ہی کٹ لے۔ یاد رکھو ہمیشہ کوئی نہ کوئی جرم، کوئی نہ کوئی گناہ ایسا انسان دی زندگی دے اندر سرزد ہو جاتا ہے جڑا انسان دی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دی موت جس وقت ہوندی ہے روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے دے اندر پانی ہوئے، اس مشکیزے نو تھوڑا دا دبایا جائے تو پانی دا قطرہ باہر آ جاتا ہے۔ فرمایا مومن دی روح اسی طرح نکل جاتی ہے۔ تے کافر دی روح جدوں نکلتی ہے تو اسی طرح جس طرح کنڈیاں والی جھاڑی دے اوتے چادر پا دیتی جائے اور ان چھکن دے ایک ایک تند وکھری ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جدوں کافر دی روح قبض کیتی جاتی ہے تو وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ دے اندر طواف کر رہے ہیں، ایک صحابی نے اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھائی ہے، طواف کردیاں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سامنا ہویا، بڑا خوش ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے بیت اللہ دا طواف کرا رہا، حل ادیت حقہا، یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا میں دا حق ادا کر دیتا ہے؟ کیا انہوں بیت کندھیاں تے اٹھا کے بیت اللہ دا طواف کرن دے نال یہ دا میں حق ادا کر دیتا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو حق دی گل کر رہے ہیں، یہ حقوق دی ادائیگی دی گل کر رہے ہیں۔ یاد رکھ تیرا ساری عمر انہوں طواف کرانا ایک پاسے مگر اس ماں دا ایک تکلیف سہنا تیری خاطر ایک پاسے، تو تے ایک تکلیف دا بھی بدلہ نہیں عطا کیتا، یہ حق دی گل کر رہے ہیں۔ اتنی عظیم ماں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی آئے، حضرت جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ جہاد تے جان دا ارادہ ہے تواڈے کول مشورہ لین آیا ہاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل والدیک حی، یا فرمایا حل امک حی، کیا تیری ماں زندہ ہے، والدین زندہ نے؟ عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انہوں نے جا کے خدمت کر، تیرا یہ ہوئی جہاد ہے۔
تیرا والدین دی خدمت کرنا، اطاعت کرنا تیرے واسطے یہ ہوئی جہاد ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ دوسرے پاسے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر ایک صحابی آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں جہاد کرنا چاہنا، میرے دل دے اندر بڑی خواہش ہے مگر میں جا نہیں سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحی و امک، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جا پھر اپنی ماں دی خدمت کر۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ماں دی خدمت اپنی جگہ دے اوتے، اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرنا، جان قربان کرنا، مال نو پیش کرنا، یہ ایک اپنا ہی مزہ ہے، ایک اپنا ہی انداز ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا تو اپنی ماں دی خدمت کر، اس ماں دی خدمت دے بدلے دے اندر اللہ تینوں جہاد دا بھی ثواب عطا کرن دے، اللہ تینوں حج دا ثواب بھی عطا کرن دے، اور اللہ تینوں عمرے دا ثواب بھی عطا فرما دے۔ آج اسے ماں باپ نو انسان ذلیل کر رہا ہے، اسے ماں باپ نو پریشان کر رہا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اور صحابی آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ جہاد تے جانا چاہنا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے والدین زندہ نے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ۔ کیا اجازت لے کے آئے ہیں؟ کیا نہیں یا رسول اللہ، انہیں اجازت دیتی نہیں، میں آ گیا، انہیں روندیاں چھڑ کے آ گیا وہاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا کے جس طرح روندیاں چھڑ کے آئے انہوں نے جا کے ہسا، انہوں کی خدمت کر۔ بہت بڑا عمل، لیکن آج انسان نماز سے پڑھتا ہے، 5 ٹائم دی پڑھتا ہوئے گا، لیکن والدین دی خدمت طرف کوئی توجہ نہیں۔ حج بھی کیتا ہوئے گا لیکن والدین دا احترام کوئی نہیں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوئے گا لیکن والدین دے حقوق دی پاسداری کوئی نہیں۔ یاد رکھو والدین دی اطاعت، والدین دی فرما برداری بہت بڑا عمل ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ اصبت ذنبا عظیما، یا رسول اللہ بڑا بڑا گناہ ہو گیا ہے، بڑا بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ماں تو فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جا کے اپنی خالہ دی خدمت کر، اللہ تیری خالہ دی خدمت دے بدلے دے اندر اللہ تیرے گناہ نو معاف فرما دے گا۔ تو یہ انسان دے واسطے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عظمت والی بات ہے۔ ایک صحابی یمن تو چلتے نے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کہنے لگے یا رسول اللہ یمن تو آیا، کی مقصد لے کے آئے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے پتہ چلے مسلمانوں دی فتوحات ہو رہی ہیں، میرا بھی دل کرتا کہ میں رب دے رستے دے اندر شہید ہو کے کل شہیداں دے مقام دے اندر پہنچ جاں، شہداء دی صف دے اندر شامل ہو جاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یمن دے اندر تیرا کوئی اور بھی رشتہ دار ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں ہے۔ فرمایا جا پھر اپنی ماں دی خدمت کر، اللہ تینوں جہاد دا بھی اجر دین دے، تیری ہجرت دا ثواب بھی عطا کر دیں گے۔ اتنا عظیم عمل ہے، لیکن جتنا عظیم عمل ہے اتنا ہی انسان اج اللہ رب العالمین دی رحمت تو دور ہے۔ یاد رکھو اگر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا دے اوتے ہر گناہ جو انسان کرتا ہے اللہ نے وہ دے واسطے مہلت رکھی ہے۔ توجہ دے نال سننا، فرمایا کہ دنیا دے انسان جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ نے وہ دے واسطے مہلت رکھی ہے کہ مرن تو پہلا اگر توبہ کر لیندا ہے اللہ وہ دے گناہ نو معاف کر دے، انہوں سزا نہیں دیندے، سزا نو مؤخر کرتے جاندے نے۔ والدین دی نافرمانی ایک ایسا عمل ہے جدی سزا مرن تو پہلا اللہ رب العالمین ضرور عطا کرتے ہیں۔ والدین دی نافرمانی کرن والا، والدین دے نال زیادتی کرن والا، والدین دی تابع داری نہ کرن والا، اونا چر انہوں موت نہیں ہوندی جنہ چر انہوں والدین دی نافرمانی دی سزا دنیا دے تے مل نہیں جاتی۔
اج انسان نے معمولی سمجھ لیا، بہت ہلکا سمجھا، لیکن جنہ ہلکا سمجھتا ہے وہ کئی گنا بہت زیادہ انسان دے واسطے پریشانی دا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اپنی رزق دے اندر برکت چاہتے ہو، زندگی نو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو پھر اپنے والدین دی خدمت کر لو۔ والدین دی خدمت دے اندر زندگی جے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک صحابی آئے، مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے نے بنو سلمہ دا ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں والدین دے نال نیکی کرتا رہا، میرے والدین دنیا تو چلے گئے نے، تو کیا مرن تو بعد میرے ذمے کوئی حق باقی رہ گیا؟ دنیا تو والدین ٹر جاندے نے، بعد دفعہ انسان دے کولوں کمی کوتاہی ہو جاندی ہے، والدین دنیا تے ٹر گئے نے، انسان بعد پچھتاندا ہے کہ میرے کولوں غلطیاں ہوئیاں نے، میں والدین دی خدمت نہیں کر سکیا، تو یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا میرے والدین دے جان تو بعد بھی میرا کوئی حق باقی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساریاں باتاں دسیاں، انہاں دے اندر فرمایا کہ والدین واسطے دعا کرنا یہ تیرے تے فرض ہے، لازم ہے کہ دنیا تو والدین چلے بھی جان لیکن یہ باوجود بھی انہاں واسطے دعا کرنا تیرے تے لازم اور فرض ہے۔ انہاں دے درجات دی بلندی دی دعا کرنا۔ دوسرا فرمایا انہاں دے واسطے استغفار کہ اگر انہاں دے کولوں زندگی دے اندر کوئی غلطیاں کوتاہیاں کمیاں ہو گئی نے، کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، انہاں گناہاں دی معافی منگنا یہ بھی تیرے تے لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح فرمایا اگر تیرے باپ نے کوئی وعدہ کیتا ہے اس وعدے نو پوریا کرنا، والد دے رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرنا یہ بھی تیرے تے فرض اور لازم ہے۔ والدین دے دوست احباب جڑے نے، والد دے دوست جڑے نے انہاں دا بھی احترام کرنا تیرے تے لازم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تے جا رہے نے، رستے دے اندر دیکھا ایک بزرگ کھڑے نے، ملے اور مل گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس بزرگ بندے نو سواری تے سوار کر لیا، اپنی پگڑی اتار کے دے دیتی۔ دوسرے ساتھی کہنے لگے عبداللہ بن عمر پنڈ دے بندے سادے بندے تے تھوڑی جی چیز مل جائے تو قیمتی سمجھتے نے، تسی اپنی پگڑی اتار کے انہوں نے دے دیتی ہے، اپنی سواری تے سوار کیتا ہے، بڑا احترام کیتا ہے۔ تے جواب دے اندر فرماندے نے انہ کان ودا لابی، یہ میرے باپ دا دوست ہے، یہ میرے باپ دا دوست ہے، اس وجہ تو میں انہاں دا احترام کیتا ہے، اس واسطے انہاں دی عزت کیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے والدین دا جو مقام، جو عزت، جو شان بیان فرمائی ہے، یہ کوئی صرف ایسے واسطے نہیں بیان کر دیتی۔ لہذا اپنی زندگی دے اندر والدین دی کدی بھی نافرمانی نہ کرو، ہمیشہ اطاعت کرو، ہمیشہ فرما برداری کرو، ہر وقت نافرمانی تو بچو۔ آندے نے جس وقت انسان بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جاندا ہے وہ دی عمر تے بچے دی عمر ایک ہو جاندی ہے، سوچ فکر معاملات وہی ہو جاندے نے۔ تو اس وقت جس وقت بڑھاپے دی عمر دے اندر پہنچ جان، انہاں دیاں تکلیفاں، انہاں دیاں پریشانیاں نو اپنی تکلیفاں سمجھیا کرو۔ جس طرح بچہ ضد کرتا ہے اسی طرح والدین جدوں بڑھاپے دی عمر دے اندر پہنچ جاندے نے ایسے معاملات اکثر پیش آتے ہیں۔ جس طرح بچہ مٹی دے اندر کھیڑدا رہندا ہے، کپڑے گندے کر ہوندا ہے، لیکن ماں کدی نہیں آکھے کہ پتر تو کپڑے گندے کیوں کر گیا، اتار کے دیکھے کہ کپڑے گندے ہو گئے فوراً اتار کے۔ دن دے وچ کئی دفعہ اپنی اولاد دے کپڑے تبدیل کر دیے، تے جی اولاد بھی سوچے کہ کدی ساڈے تے بھی وقت سی اسی بھی کپڑے گندے کر آؤندے ساں، اسی بھی کپڑے خراب کرتے سن تے ساڈی ماں سانوں نوا دھوا کے صاف ستھرے کر دیندی سی، کہ اج والدین دے کولوں نفرت میں کر رہے ہیں، کس وجہ تو کر رہے ہیں؟ یہ میرے تے لازم ہے، فرض ہے اپنے بچپن نو اور والدین دے بڑھاپے نو سمجھ کے اپنی زندگی نو بسر کرو۔ جدو اے سوچو گے کہ میرے والدین نو یہ تکلیف ہے، تو اپنی تکلیف نو بھی یاد کرو کہ کدی میرے تے بھی یہ وقت ہے ایسی۔ اور دوسرا اگر ایسا نہیں سوچو گے تو پھر یاد رکھو آج جو کرو گے کل پرو گے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ تعالیٰ سانو اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ دے والدین رخصت ہو چکے نے انہاں نو زیادہ تو زیادہ اپنے والدین واسطے دعا کرن دی، استغفار کرن دی، بخشش منگن دی، وہ اپنے والدین دے عزیز و اقارب رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب دے جو والدین جنہاں دے چلے گئے نے اللہ رب العالمین انہاں دی بخشش فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔